السلام علیکم. شاہد راجپوت اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آپ کے سامنے پھر ایک دفعہ حاضر ہے. میرے ساتھ ہیں سینئر سپورٹس جرنلسٹ محمد ندیم کیسر. 2 دن کی تاخیر کے بعد ہم آج اپنا ویلاگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ میں کچھ دن کے لیے 2 دن کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، جس کے باعث ہم اپنا پروگرام نہ کر چکے. اس اثنا کے اندر ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر پاکستان اور انگلینڈ کے مابین دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ جاری ہے، جس کے اندر لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا جو اسپن اٹیک ہے اس نے انگلینڈ کے بالنگ سائیڈ ہے اس کے اندر جکڑ لیا ہے، اور اس وقت میچ جو ہے وہ تقریباً 50-50 ہے. مگر اس کے ساتھ ایک اور جو نئی چیز سامنے آئی ہے وہ سلیکشن کمیٹی کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا عدم اعتماد ہے، اسپیشلی کپتان اور جو ہے وہ کوچ کے حوالے سے. ان دونوں کو جو ہے وہ کوچنگ جو سلیکشن کمیٹی ہے اس سے آؤٹ کر دیا گیا. یہ عجیب و غریب فیصلہ ہے. ابھی دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے، اس کا نتیجہ بھی سامنے نہیں آیا. تو ان دونوں جو کوچ اور کپتان کے اوپر جو ہے وہ PCB کا جو عدم اعتماد ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور آنے والے وقتوں کے اندر جو ہے جو شان مسعود ہے اس کے مستقبل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم شاہد بھائی. یہ جو کوچ اور ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر کا یہ تجربہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی کیا گیا تھا، اور بڑا زبردست تھا کپتان مصباح الحق، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا یہ تجربہ پاکستان کا ناکام رہا. اب انہوں نے دوسرے انداز میں محسن نقوی کی جو کمیٹی تھی اس میں کیا گیا کہ انہوں نے کوچ اور جو ہیڈ کوچ اور کپتان کو باقاعدہ طور پر سلیکشن کمیٹی میں اس حد تک اختیارات دیے تھے کہ وہ ان کا ووٹ کنسیڈر ہوگا ٹیم کی سلیکشن میں، کھلاڑیوں کی سلیکشن میں. اب ہوا کیا ہے کہ یہ جو تھا اس میں محسوس کیا گیا کہ یہ اتھارٹی جو ہے نا یہ جو دی گئی تھی اس کا جو ہے نا کوئی بینیفٹ سامنے نہیں آ رہے تھے. اور ویسے بھی 1-1.5 سال میں آپ سمجھ لیں کہ جب سے رمیز راجہ گئے اس وقت سے لے کر اب تک بدلے تو 3 چیئرمین، لیکن 26 چیف سلیکٹرز کی ایک یعنی وقتاً فوقتاً آتے رہ گئے. اب ہوا یہ کہ یہ جو ان دونوں سے اختیارات سے باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پہ ان کو دونوں کو کوچ اور ہیڈ کوچ اور کپتان سے جو یہ اتھارٹی واپس لے لی گئی ہے، صرف ان کا معاملہ مشاورت تک محدود رکھا گیا ہے. یہ تو پہلے بھی مشاورت میں ہوتے تھے، وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عاقب جاوید جنہیں بظاہر ابھی تک چیف سلیکٹر تو نہیں کہا گیا بنایا گیا، لیکن اس میں ان کی اتھارٹی مسلم ہے. تو یہ انہوں نے اپنے اتھارٹی پہلے بھی انہوں نے جو ہے نا جب انہوں نے یہ ٹیم ملتان کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اور پنڈی کے لیے تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے جو منتخب سکواڈ کیا ہوا ہے 16 رکنی، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھئی انہوں نے صرف مشاورت کی تھی، اور کہا گیا تھا کہ کپتان ہیڈ کوچ اور کپتان کا جو رول ہے اس کے بارے میں بعد میں ہم ڈیفائن کر دیں گے. اور ابھی جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ رزلٹ بڑا بہترین آ گیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ساجد خان اور ساتھ ہی ان کے ساتھ جو جوڑی بنی ہے نعمان علی اور زاہد محمود، اگرچہ آؤٹ نہیں کر سکے لیکن زاہد اور اپنا ساجد علی اور ساجد اور نعمان علی کی جو جوڑی ہے انہوں نے پڑخچے اڑا کے رکھ دیے دونوں اننگز میں. ابھی بھی دیکھیں کہ دوسری اننگز میں پاکستان نے پہلے دن سے جیسے گرپ حاصل کی تھی نا، اور آپ دیکھیں کہ ان دونوں کے آنے کے بعد ٹیل اینڈرز، اور خاص کر تعریف کرنی پڑے گی سلمان علی آغا کی، یہ وہ ان کے ساتھ ٹیل اینڈرز کے ساتھ مل کے جو ان کی سلیکشن کمیٹی کے جو فیصلے درست ثابت ہوئے، ایک نئے رنگ میں نظر آیا. تو اب وہ اتنے اختیار میں آ گئے، اتنے اعتماد میں آ گئے کہ انہوں نے باضابطہ طور پر اس چیز کو کلیئر کروا لیا، اور کرکٹ بورڈ کی طرف سے باقاعدہ طور پر اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ ہیڈ کوچ ہو یا اپنا کپتان ہو، ان سے صرف مشورہ کیا جائے گا، لیکن با اختیار صرف اور صرف حال اب تو یہ بھی کر دیا گیا کہ جو حتمی 11 سائڈ ہے وہ بھی یہ سلیکشن کمیٹی منتخب کرے گی. اچھی بات ہے، گڈ گیسچر ہے، اور یہ وہی پرانے سیٹ اپ آ گیا ہے جس کا فائدہ بھی ہوگا اور پوچھا بھی جائے گا. پہلے تو ہوتا تھا نا کہ جی کپتان نے فلاں لڑکے کی سفارش کی تھی. آپ اس کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں گے نا، اس میں وہ جو فرینڈ شپ والے ایشوز چل رہے تھے کہ بابر اعظم دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں، یہ وہ سارا کچھ، اس میں جو کپتان کی اصل کے اندر یہ دوستی عنصر کو مائنس کیا گیا ہے. اور عاقب جاوید کی جانب سے بھی یہ برملا جو ہے وہ سننے میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اختیارات دینے ہیں تو میں فل فلیج اختیارات میرے پاس ہوں گے تو میں آپ کو رزلٹ بھی دے سکوں گا. یہ شاید اسی کی سینیریو کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا. کپتان دونوں کپتان باہر چلے گئے، بھلے ریسٹ دیا گیا ہے یا نکالا گیا ہے یا لمبے عرصے کے لیے
تو یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن یہ ہے کہ ان دونوں کے ہوتے ہوئے میں شہین افریدی اور بابر اعظم کی بات کر رہا ہوں, ان پہ بلیم یہی تھا خاص کر بابر اعظم پر کہ دوستیاں نبھائی جا رہی تھیں. اور دوستیاں دیکھیں یہ ایلیمنٹ بہت کریٹیکل تھا, اور اس پہ کوئی ایک دو دفعہ بات نہیں ہوئی. یہ جب رمیز راجہ تھے اس وقت بھی, اور اس کے بعد نجم سیٹھی اور زکار اشرف کے دور میں, اور زیادہ تر ہمیں جو نقصان اٹھانا پڑا ایشیا کپ میں اٹھانا پڑا, ہمیں نقصان اٹھانا پڑا T20 ورلڈ کپ میں اٹھانا پڑا, اور 50 اوور کے ورلڈ کپ میں اٹھانا پڑا, اور جس کا خمیازہ ہم نے بھگتا ہے. اب یہ ہے کہ جو سلیکشن کمیٹی آئی ہے, جب تک انہیں آپ اتھارٹی نہیں دیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ پوچھیں گے کس سے؟ کیا یہ تماشا لگا رہے گا کہ ایک سلیکشن کمیٹی کے بعد دوسری تیسری چوتھی؟ اب عاقب جوید اور اصل تو عاقب جوید ہی ہیں, ان کی قیادت میں جو انہوں نے ایک ٹیم میدان میں اتاری ہے اس کا ہمیں بڑا گڈ گیسچر ملا ہے. اور انگلینڈ کی ٹیم کو بالکل ہماری جو بالنگ سائیڈ ہے, اسپن اٹیک ہے, انہوں نے جکڑ لیا ہے اپنے اسپن جال میں. تو اس موقع پر ان کی یہ خوشی بنتی ہے. ابھی حالانکہ میچ ابھی پاکستان, اگرچہ پاکستان کے حق میں ابھی تو 50-50 ہے, نہیں 50-50 نہیں, پاکستان کے حق میں آج جب میچ کلوز ہوا ہے اس وقت جو ایک پروبیبلی ایک انالیسس دیا جا رہا ہوتا ہے گوگل کی طرف سے, اور اس میں پاکستان کے جیت کے امکانات 70% تک پہنچ گئے ہیں. 268 پہ ہے اور 8 وکٹیں درکار ہے پاکستان. 263 رن چاہیے فی الحال, اور ان کی 8 وکٹیں پڑی ہیں. اور یہ 263 سمجھیں کہ ایک رنز, ایک بال جو مس ہے نا اسپنر اٹیک کی, وہ جو ہے نا وکٹ ہے. اچھا, اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کا یہ فیصلہ تو کسی حد تک بہتر رہا ہے کہ اسی پہلی پرانی وکٹ پہ جس کے اوپر پہلا میچ ہو چکا ہے اسی وکٹ کے اوپر جو ہے وہ دوسرا ٹیسٹ کروانا, پھر اس کے اوپر بالکل گھاس کو ختم کر دینا, بالکل فلیٹ وکٹ کر کے ہیوی رول کر کے, اور بالکل ڈرائی کر دینا. بڑے بڑے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بلور لگائے گئے تھے اس وکٹ کو ڈرائی کرنے کے لیے, اور پھر اسپنر اس کو اسپن اٹیک جس طرح وہ شامل کیا ہے. تو اس حوالے سے تو ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ بہتر تھا. دیکھیں رزلٹ اورینٹیڈ پچ پہلے بھی یہ بنی ہے, ٹھیک ہے, اور پہلے دن سے اس کے تیور بدل رہے تھے. اور جیسے کہا گیا تھا نا, پچھلی جو پچ تھی مس ریڈ نہیں ہوئی تھی, اس میں جیسا وہ ٹریک بنانا چاہ رہے تھے ویسا بنا. ویسے تو پچھلے جو پہلا ٹیسٹ میچ میں تو اس میں تو آپ دیکھیں کہ ہاں تیسرے دن کے چوتھے دن کے اندر وہ فیصلہ کن میچ اس میں شامل ہوا تھا. اس میں ایک اچھی جو چیز اور سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پاکستان یہ جو سلیکشن کمیٹی تھی انہوں نے آ کے وہی تھا کہ پچ پہ آ کے کھڑے ہو کے ایک میٹنگ بھی کی. عاقب جو اور پورے ان کے ساتھ جو سلیکشن کمیٹی کے ممبران تھے انہوں نے آ کے کھڑے ہو کے پچ کو اپنی آبزرویشن میں, حالانکہ پہلی دفعہ کرٹیسائز بھی پچ ہوئی ہے, میٹر بھی پوری دنیا میں ڈسکس ہوا, مطلب کہ اس کو تو بڑا عجیب سا دیکھا گیا تھا کہ ایسا پہلے کبھی ہسٹری کے اندر ہوا نہیں کہ ایک ہی وکٹ کے اوپر 2 ٹیسٹ میچ ہو جائیں. ہاں آگے پیچھے, ہاں بغیر کسی وقفے کے. دیکھیں اس میں جو اہم چیز ہے اس وقت چاروں طرف شادیانے بج رہے ہیں, خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں, اس لیے کہ آج تک جو آج ہم تیسرے دن کا کھیل دیکھ چکے ہیں. سویرے انہونی نہ ہو جائے, ہوندا بہت پیڑا ہے. دیکھیں اس وقت جو میچ میں گرپ ہے نا وہ پاکستان کر چکا ہے, اس لیے ہمیں سب اچھا لگ رہا ہے. لیکن کل کا دن ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو انہوں نے جیسے آج اوپنر کو گرا مارا ہے نا, دونوں اوپنرز کو, ڈکٹ جو وہ بڑا میں اور جو سنچری میکر تھا اس کو بھی نہیں چلنے دیا. اور پاکستان کے یہ جو رنز تھے 296 کا جو ٹارگٹ 98 کا جو ٹارگٹ پاکستان کی طرف سے ان کے ابھی بھی سامنے ہے. یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پاکستان پھر مسلسل چوتھی اننگز میں اپنی یعنی سیکنڈ اننگز میں ناکام ہو رہا ہے, یہ ناکام نہیں ہوا آج. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں کہ یہ گڈ گیسچر ملا ہے سلیکشن کمیٹی کے بعد. اب ہوا یہ ہے کہ بھئی اب سلیکشن کمیٹی نے جب یہ دیکھا کہ بھئی ہم میچ کی گرپ کر لی ہے, کل کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ایک پارٹنرشپ یہاں نہیں چاہیے. یا اب جو پہلے ہوتا تھا نا ایک دو بندے 100 کر لیں, اب یہ آ رہا ہے کہ ایک دو بندے 50 کر لیں. تو یہ بڑا بہترین موقع تھا ان کی طرف سے 100 یا 250 بہت ضروری ہے اس میچ کو جیتنے کے لیے. جی یہ بڑا بہترین موقع تھا جس کا فائدہ اٹھایا ہے سلیکشن کمیٹی نے اور اپنی اتھارٹی حاصل کر لی ہے. کر تو انہوں نے پہلے بھی لی تھی کہ کپتان کا بھی پتہ صاف کر دیا تھا اور ہیڈ کوچ کا بھی مشاورت تک محدود کر دیا. دیکھیں کہ آتے ساتھ انہوں نے سب سے پاورفل اور سب سے پرومیننٹ پلیئروں کو آؤٹ کیا ہے. دیکھیں محمد وسیم کے بعد
محمد وسیم کے بعد جو رمیز راجہ کے دور میں تھے اور چیف سلیکٹر تھے، ان کے بعد یہ عاقب جو ہے ایک بڑے مضبوط ترین جو ہے نا چیف سلیکٹر ہی ہم ان کو کہیں گے، پرومیننٹ ہو کر وہ سامنے آئے ہیں، اور ان کی اس بات کو اس لیے عزت دی گئی، احترام دیا گیا ہے کہ پاکستان نے اتنے یعنی دیکھیں 3 ٹیسٹ میچوں کے بعد اور مسلسل بلکہ 6 ٹیسٹ میچز کے بعد پاکستان ایک وننگ پوزیشن میں آ رہا ہے، ان کا حق بنتا تھا، اور ان کو ان کے جو ہے نا جو محنتی جو ان کی سلیکشن تھی اس کا ان کو اجر دے دیا گیا۔ اب اس وقت جو پاکستان کے سابق جو چیف سلیکٹر ہیں رمیز راجہ، وہ ملتان میں موجود ہیں، پی سی بی کے جو ہے چیئرمین پی سی بی، سابق کپتان بھی رہے ہیں میرے خیال میں، رمیز راجہ کپتان بھی رہے ہیں، تو وہ ملتان میں موجود ہیں، اور جو اتنے تجربات پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اور اتنی ناکامیوں کے بعد، تو رمیز راجہ کو بہت سارے حلقوں کے اندر بڑا یاد کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے آج رمیز راجہ جو ہیں سابق چیئرمین جو ہیں، ان سے آپ کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ ایک غیر رسمی ہماری ملاقات تھی، جیسے وہ کوریڈور میں آ جاتے ہیں تو میں ظہر کی نماز کے لیے وضو کر کے جیسے میں باہر آیا تو وہ وہاں موجود تھے، تو سلام دعا کے بعد میں نے جب ان سے یہ کہا کہ آپ کو یاد کیا جاتا ہے آپ کے حوالے سے، آپ کی ان کے حوالے سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے اور سلجھا ہوا آدمی ہے، اس نے کوئی کرٹیسزم کی طرف نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ یار ہر کسی کا نا اپنا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، چینج آئی ہے لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ چینج کا رزلٹ کیا نکلا ہے، اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جب آپ کنزیکٹیولی 3 چیئرمین بدلیں گے اور 26 آپ کے سلیکٹرز آ جائیں گے تو رزلٹ تو یہی ہوگا۔ پھر ان کا یہی موقع کہنا تھا کہ ہمیں اب اس چیز کو انجوائے کرنا چاہیے کہ اب ہم میچ میں یعنی کہ میچ کے حوالے سے وہ تھا، اور انہوں نے کوئی بھی اس قسم کی بات کرنے سے گریز کیا، اور بڑے شاندار مطلب ہے کہ پلیزنٹلی اور خوشگوار انداز میں، اور یہی دو چار باتیں ان کے ساتھ ہوئیں، لیکن ہی از آلسو ہیپی کہ پاکستان کا وہ دور یعنی کہ پاکستان کو کوئی خوشی تو ملنے والا ماحول آ گیا نا کہ کہیں نہ کہیں پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ میچ میں اس نے پوری گرپ حاصل کر لی ہے۔ یہ وہی دور تھا جب رمیز راجہ بھلے آخری جو سیریز تھی انگلینڈ کے ساتھ وہ 3-0 سے یہ ہارے تھے، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا پاکستان کی جو ٹیم کا یہ حال نہیں تھا جو اب ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے اب رمیز راجہ پہلے پی سی بی کے چیئرمین چیف ایگزیکٹو بھی رہے، لیکن اب وہ اپنے واپس اسی فارم میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے ایک جو ان کا پروفیشنلی ایک سورس آف انکم بھی ہے کمنٹری کا، اس حوالے سے بھی ان کی بھی موجودگی کمنٹری باکس میں موجودگی پاکستان ٹیم کے لیے بڑا گڈ گیسچر ہے، اور یقیناً عاقب جوید بھی ان کے ساتھ والا وہی بیج ہے، ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں، اس لیے سپورٹ کرنا تو ان کو بنتا ہے۔ جی، جب جس طرح بات کر رہے تھے کہ عاقب جوید نے آتے سب سے پہلے جو ہے وہ یاریاں نبھانے والا جو ایک کلچر ہے اس کو آؤٹ کیا، اس کو دیکھیں یہ ایک یاریاں نبھانے والا کلچر ٹیم کے اندر بھی ہے اور ہمارے سیاستدانوں کی جانب سے بھی ہے، یہ اسی طرح چیئرمین کرکٹ بورڈ کی سلیکشن بھی یہ یاریوں والا معاملہ ہے، اس کو بھی ذرا پاکستان جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک پروفیشنل بورڈ ہے، اور پاکستان کرکٹ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مقبول اور کھیلا جانے والا بھی ایک ہی گیم ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔